السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ چھٹا پارہ آیت نمبر 46 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے، اب مکمل قواعد سماعت فرمائیں۔ جی، یہاں میم ساکن کا اظہار، نون ساکن کا باریک اخفا ہے یا مدہ ہے، میم پہ مد جائز ہے، نون ساکن کا باریک اخفا ہے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، فی یا مدہ ہے، جب وقف کریں گے تو بڑی مد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، فی، ٹھیک ہے جی۔ آگے نون ساکن کا ادغام بلا غنہ ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، یہاں میم ساکن کا اخفا ہے، یہاں میم پہ مد جائز ہے، نون ساکن کا باریک اخفا ہے، لفظ اللہ کو خوب موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، لام پہ مد واجب ہے، 3 سے 4 الف کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، فاسقون، قاف کو موٹا ادا کریں گے، وہ مدہ ہے، وقف کی صورت میں بڑی مد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ مد اصلی ہے۔ نون ساکن کا باریک اخفا ہے، مد جائز ہے یا لین ہے، تا مد اصلی ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، صاد اور قاف کو موٹا ادا کریں گے، قاف پہ جو ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام ہوگا لیکن بلا غنہ ہوگا، ما الف مدہ ہے، بی یلین ہے، دی یلین ہے، تا مد اصلی ہے، ہی یلین،
نون تنوین کا یہاں اظہار ہے، لیلین ہے، یہاں بھی جب وقف کریں گے تو بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، یہاں میم ساکن کا یہاں بھی دونوں جگہ اخفا ہے، یا لین ہے اور مد جائز ہے، نون ساکن کا باریک اخفا ہے۔ لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، لا الف مدہ ہے، وا پہ مد واجب ہے اور یہاں میم ساکن کا اظہار ہے۔ میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، الف مدہ ہے، جیم پہ مد واجب ہے۔ اچھا جی، من الحق، حق، یہاں قاف پہ قلقلہ ہے اور سب سے بڑا قلقلہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مراتب قلقلہ کی جو میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ بھی آپ لازماً دیکھیے گا۔ حروف قلقلہ کے حوالے سے 2 ویڈیوز میں بنا چکا ہوں، انشاءاللہ تیسری ویڈیو بھی آئے گی اور وہ 2 ویڈیوز آپ لازمی دیکھ لیں اس سے پہلے۔ اس کے بعد لِكُلٍّ، یہاں نون تنوین کا باریک اخفا ہے، الف مدہ ہے، منکم، نون ساکن کا باریک اخفا ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، شید را کو باریک پڑھیں گے، عتاؤں، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، من، نون ساکن کا اظہار ہے، ہا الف مدہ ہے، جا وقف کی صورت میں الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے، ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا۔ واولین ہے، شین پہ مد واجب ہے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، میم ساکن کا اظہار ہے، میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، یہاں بھی ٹھیک ہے جی سیم۔ اچھا جی، لا مد اصلی ہے، کلی، یہاں نون ساکن کا ادغام بلا غنہ ہے، یب با پہ قلقلہ کریں گے، میم ساکن کا اظہار ہے، فی یا مدہ ہے، میم پہ مد جائز ہے، آتاکم، مد دونوں جگہ مد اصلی ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، فاستبقوا، قاف کو موٹا ادا کریں گے، خی، خا کو موٹا ادا کریں گے، یا لین ہے، غا مد اصلی ہے، جب وقف کریں گے تو خی غات بڑی مد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ، لفظ اللہ کو خوب موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، مو، را کو موٹا ادا کریں گے، را ساکن سے پہلے زبر ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، می یا مدہ ہے، عن، نون تنوین کا باریک اخفا ہے، کم بیما، میم ساکن کا اخفا ہے، الف مدہ ہے، کنتم، نون ساکن کا باریک اخفا ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، فی یا مدہ ہے، تخ، خا کو موٹا ادا کریں گے، تیلی فو، فو مدہ ہے، فون، وقف کی صورت میں بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ میم ساکن کا اخفا، یہاں بھی میم ساکن کا اخفا ہے، یا لین ہے، مد جائز ہے، نون ساکن کا باریک اخفا ہے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، لا الف مدہ ہے، تتبع اہواءہم، یہاں مد واجب ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، ذو، را کو موٹا ادا کریں گے، را ساکن سے پہلے زبر ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، یہاں نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، نو و مدہ ہے، عم بعض، یہاں نون ساکن کا اقلاب ہے، نون کو میم سے بدل کے پڑھیں گے، میم پہ مد جائز ہے، انزل اللہ، لفظ اللہ کو خوب موٹا ادا کریں گے، الیک، لیا لین ہے، وقف کی صورت میں بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں نون ساکن کا باریک اخفا ہے، تولو، وولین ہے، فعلم، میم ساکن کا اظہار، نون مشدد پہ غنہ ضروری، الف مدہ یا مدہ، را کو باریک پڑھیں گے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے، صی، صاد کو موٹا یا مدہ ہے، میم ساکن کا یہاں اخفا ہے، ضاد کو موٹا ادا کریں گے، نو و مدہ ہے، یہاں میم ساکن کا اظہار ہوگا ملانے کی صورت میں، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، کیسی یا مدہ ہے، یہاں را کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا، نون مشدد پہ غنہ ہے، الف مدہ ہے، فاسقون، قاف کو موٹا ادا کریں گے، وہ مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مد اصلی ہے، جاہلیتی، مد اصلی ہے، یب، با پہ قلقلہ، غین کو موٹا و مدہ ہے، ومن احسن، نون ساکن کا اظہار ہے، سین کو باریک سیٹی سے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، حکم لقو، قاف کو موٹا ادا کریں گے، وولین ہے، می، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، یو و مدہ ہے، قینون، قاف کو موٹا ادا کریں گے، نو و مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ ہم پڑھ سکتے ہیں،
آیت نمبر 50 تک آج ہم نے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ویڈیوز کو شیئر کیا کریں لازماً، تاکہ زیادہ سے زیادہ احباب کو قرآن مجید سیکھنے کا موقع ملے اور قرآن مجید ان کے لیے آسان ہو، وہ آسان انداز میں قرآن مجید کو سیکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔